الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. صدر علی اوقات، معزز اساتذہ کرام، مہمانان گرامی قدر اور عزیز طلباء، آپ بہت دیر سے پروگرام میں حاضر ہیں اور طرح طرح کی باتیں درس کے بعد اس سے پہلے ناصحانہ کلمات سے مستفید ہو چکے ہیں اور وقت بھی بہت کم ہے. اس لیے میں صرف تین باتوں کی طرف اشارہ کروں گا. سب سے پہلے عزیز طلباء، دستان بندی کے بعد یہ روحانی منظر عجیب و غریب ہے اور ہمارے جذبات کو کس طرح سے برانگیختہ کر رہا ہے اور کس طرح سے آپ کے سروں پر فرشتوں جیسا تاج ہے. اس لیے ہمارا عمل بھی اسی حساب سے ہونا چاہیے. اور یہ تاج جیسا کہ شیخ راشد حسن مبارک پوری حفظ اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے اوپر ایک بوجھ لادا گیا ہے اور اب سے آپ جو کچھ بولیں گے اس کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی اور اس کا معاوضہ ہوگا. سماج اور معاشرہ مجلس کوئی بھی آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلا کام جو میں کہوں گا کہ آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس پر پہلے عمل کریں، کیونکہ عمل کے بغیر عالم ادھورا ہے اور اس کا علم وہ ایک اکیڈمک علم ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی زیادہ فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ ہے. اس لیے جو بھی آپ نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، اس پر سب سے پہلے عمل کرنے کی کوشش کریں. اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب اقتضاء العلم علی العمل اس کو ایک بار ضرور پڑھیں. آپ میں سے ہر طالب علم ایک بار ضرور پڑھیں. اور مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه. غور سے سنیے گا. وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عالم جو لوگوں کو خیر کی باتیں بتاتا ہے اور خود کو بھول جاتا ہے، خود اس کا اس پر عمل نہیں ہے، وہ اس چراغ کی طرح ہے جو دوسروں کو روشنی تو دیتا ہے لیکن اپنے آپ کو جلاتا ہے. تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جلائے نہیں. اور واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے علم اور تقویٰ کو جوڑ دیا ہے. آپ کے پاس جو علم ہے، علم دو طرح کا ہوتا ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، علم وحی اور علم کسبی. آپ نے کسبی علم حاصل کر رہے ہیں، کیا ہے جو کچھ بھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے. وحی علم جب تک اللہ سے خاص تعلق نہیں پیدا ہوگا تب تک وہ علم آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے تعلق باللہ قائم کریں. اور دوسری بات جو میں کہوں گا، آپ نے آپ کو صرف اور صرف ابھی اونچی چیزیں دی، یعنی سند جامعہ فیض عام کی سند کا یہ مطلب ہے کہ آپ اہل علم کی کتابوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ان سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اہل علم کی کتابوں سے زیادہ استفادہ کرنے کی اہلیت اب آپ کے پاس پیدا ہو گئی ہے. یہ صرف اسی بات کی ضمانت ہے. ایسا نہیں کہ آپ عالم ہو چکے ہیں اور اس کے بعد یہ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب علم میں فرمایا انما العلم بالتعلم، یہ علم حاصل کرنے سے حاصل ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ علم آج خود آ جائے، ایسا نہیں ہے. آپ محنت کریں گے، پڑھیں گے. واللہ خلقکم یا اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ماں کے پیٹ سے ہم کو پیدا کیا، ہم میں سے کوئی کچھ نہیں جانتا تھا. یہاں تک کہ پانی کو پانی کہتے ہیں یہ بھی ہم نہیں جانتے. انسان کو انسان کہتے ہیں. دھیرے دھیرے آدمی اپنے سے جہالت کو دور کرتا ہے. تو ہم نے جہالت کو دور کیا، اس درجے تک آئے. اب مزید تعلیم جاری رکھیں
اور پڑھنا جاری رکھیں تو ہمارے علم میں وسعت پیدا ہوگی اور دھیرے دھیرے عالم کہلانے کے مستحق بنیں گے۔ تیسری بات جو میں کہوں گا کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس کو دوسروں تک وہ روشنی پھیلانا یہ ضروری ہے، جسے دعوت کا کام کہتے ہیں، دعوت کو تبلیغ کرنا۔ آپ جائیں جھوپڑیوں میں، جھوپڑیوں میں، ایسی جگہوں پر جہاں پر دوسرے لوگ نہیں پہنچتے، بڑے علماء نہیں پہنچتے، وہاں جائیں اور دین کی باتیں بتائیں، ایک حدیث پڑھ کر کے ترجمہ کریں اور انہیں سمجھائیں، عقیدے کی بات بتائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اسلام کو کریں، کیونکہ دعوت کا کام بہت ہی اہم کام ہے اور یہ انبیاء کا مشن ہے اور آپ اس کے وارث ہیں، ہم سب اس کے وارث ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت کے کام کو کریں۔ اور سب سے آسان کام کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر دعوت کا کام کرنا، چھوٹے چھوٹے کلپ اور عقیدے سے متعلق 2 منٹ 3 منٹ کے آپ شائع کر سکتے ہیں، یہ دعوت کا کام ہے۔ اور وہ لوگ جو محروم ہیں صحیح دین اور صحیح اسلام ان تک پہنچنا اور اللہ کے صحیح پیغام کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دراصل میں کلمۃ تشکر کے لیے کھڑا ہوا ہوں، تو سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ادا کرتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے اس عظیم جامعہ میں ہم سب کو خدمت کرنے کی توفیق دی اور ایسے حالات پیدا کیے کہ ہم جیسے کم مایا لوگ اس جامعہ میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے اور آپ سب بھی اپنے آپ کو معزز سمجھیں کہ اس عظیم عالمی جامعہ میں آپ نے علم حاصل کیا ہے، اور میں بالکل جان بوجھ کر کے کہہ رہا ہوں کہ عالمی جامعہ میں جو سلف کی یادگار ہے آپ نے علم حاصل کیا ہے، آپ کسی سے مربوط نہ ہوں۔ یہ بہت بڑی جامعہ ہے جس میں آپ علم حاصل کیے ہیں اور جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لائق بنایا۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی اور ہم لوگوں نے اس جامعہ میں انتظامیہ، اساتذہ کرام اور طلباء تینوں سے مل کر کے ایک ادارہ بنتا ہے۔ تینوں نے محنت کیا، مشقت کی، تینوں کی محنتیں شامل رہیں، تب جا کر کے آپ اس لائق ہوئے کہ آپ سند تخصص سے سرفراز ہوں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے اس کے لیے، اور انتظامیہ کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے ماحول آپ کے لیے فراہم کیے، آپ پہ سارے اخراجات کو برداشت کیا اور آپ کو ایک صحیح طور سے تمام سہولیات جو میسر ہو سکتی تھی وہ سہولیات فراہم کیا۔ اور بیان در و دیوار جامعہ کے یہ بتا رہے ہیں کہ انتظامیہ نے کتنی خدمات انجام دیا ہے، اور خاص طور سے میں اپنے محترم شیخ الجامعہ فضیلت الشیخ مظہر علی مدنی حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت سے سال بھر کے اندر نامساعد حالات آئے اور ناخوشگوار باتیں بھی ہوئی، لیکن آپ ایک تجربہ کار اور محنک جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، ایک تجربہ کار امیر کارواں کی حیثیت سے آپ نے جامعہ کی قیادت کی اور تعلیم تربیت کے معیار کو بنائے رکھا۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے، اور اپنے تمام اساتذہ کرام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سال بھر محنتیں کی اور راتوں کو جاگ کر کے مطالعہ کیا، پھر آپ سب کو فیضیاب کیا، اور ان کی بڑی محنتیں، ان کی بھی بڑی محنتیں ہیں اور ان کے بغیر کوئی بھی ادارہ معیار کو نہیں پہنچ سکتا۔ اپنے تمام اساتذہ کرام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خاص طور سے آج کی اس مجلس میں تشریف فرما رہے اور دروس کو سنا اور آپ کی ہمت افزائی کی، اس کے لیے تمام اساتذہ کرام کا شکریہ، اور اپنے تمام مہمانان گرامی قدر جو شہر یا شہر سے یعنی مقام یہاں مئو شہر سے یا شہر کے باہر سے تشریف لائے ہیں، ان تمام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب اس دینی مجلس کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں جو کار خیر ہے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے مسائل جمیلہ کو قبول فرمائے. اور دوبارہ میں اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب تشریف لائے اور آپ نے طلبا کی ہمت افزائی کی، ہم سب کی ہمت افزائی کی، اور دراصل ہم سب اکٹھا ہوئے تو امام بخاری رحمہ اللہ کی عظیم کتاب اس کی شان کو ہم نے اجتماع پیدا کر کے اکٹھا ہو کر کے اس کی شان کو مزید بدل دیا اور اس کے مقام و مرتبے کو اور اس کے پیغام کو ہم نے عام کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ اس میں شریک تمام لوگوں کو جزائے خیر دے. اور میں طلبا کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے سکون اور اطمینان کے ساتھ پورے پروگرام کو سنا اور اس کو کامیاب بنانے میں تعاون کیا. آپ سب شکر گزاری کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس جامعہ کو جامعہ فیضان جس کا نام ہے اور جو میرا مادر علمی ہے، دن دنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے اور تمام ہر قسم کے شر سے اور حاسدوں کی بری نظر سے اور ترچھی نظر سے اللہ رب العالمین ہمارے اس پیارے جامعہ کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی اور اس کو ترقی دینے کی اور باہم شیر و شکر بن کر کے آگے بڑھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.